یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ They will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ریاست اور افواج کسی قسم کا گٹھ جوڑ برداشت نہیں کریں گے۔ منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی۔ ہمیں وہ صوبائی حکومت برداشت نہیں جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں کھڑی نہ ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پشاور ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس، کہا کہ تبدیلی اور بہتری تب آئے گی جب نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں بیڈ گورننس سے خون ریزی ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی عدالتوں سے دہشت گردوں کو سزائیں کیوں نہیں ملی؟ کون کہتا ہے کہ خارجیوں اور دہشت گردوں سے بات کی جائے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا؟ اب سٹیٹس گو نہیں چلے گا۔ Who is that person جو کہ اس پوری کاروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں، آپریشن بند کریں؟ ہم نہ کسی کی سیاست کو لے کے چلتے ہیں، نہ کسی فرقے کو لے کے چلتے ہیں۔ And that is how we are۔ ہمیں آپ اپنی سیاست میں نہ لائیں۔ آپ کی سیاست آپ کو پیاری ہو۔ تمام سیاسی رہنما قابل احترام ہیں، مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر ایک فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ اپنی فوج کو اس گھٹیا بیان بازی، ان بیانیوں اور ان کی سیاست جو ہے جس کی اپنی کوئی ذاتی مفاد اور کوئی گمراہ کن قسم کا ایجنڈا ہے، اس سے پاک رکھیں اور دور رکھیں۔ ریاست اور عوام کو ایسے شخص کے فیصلے پر نہیں چھوڑ سکتے جو کے پی میں دہشت گردی واپس لانے کا اکیلا ذمہ دار ہو۔ کسی سیاسی شعبہ باز سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ایک سیاسی جماعت دہشت گردی کے خلاف بیانی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دہشت گردوں سے بات چیت کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ عوام اور ریاست نوبے کے مقدمات کے ضامن ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ ہر چیز کا حل بات چیت میں ہوتا تو دنیا میں جنگیں نہ ہوتی۔ حکومتوں کو چاہیے کہ اپنا کام خود کریں، اپنا وزن خود اٹھائیں۔ تمام سیاستدان ہمارے لیے قابل احترام، مگر آپ کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد واحد سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پاکستان سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں۔ ہمیں سیاست میں نہ لائیں۔ اپنی گھٹیا سیاست، ذاتی مفاد اور گمراہ کن ایجنڈے سے فوج کو دور رکھیں۔ فوج کا ریاست کے ساتھ ذاتی یا سیاسی تعلق نہیں بلکہ سرکاری تعلق ہوتا ہے۔ جس کا جو کام ہے وہ اسے کرنا ہے۔ اور چونکہ افغانستان کے اندر ایک ایسی ڈسپنسیشن آ چکی ہے جو ایک آئیڈیل اماجگاہ بن چکی ہے فار ملٹیپل ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ دہشت گردوں کو بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ تمام ثبوت اور شواہد موجود۔ افغانستان میں موجود بھارتی پراکسیز کی طرف سے دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے اڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ افغانی بھارت کے ہاتھوں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد ہتھیاروں کا بڑا حصہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ سام پالیں گے تو نقصان ہوگا۔ دہشت گرد افغان عوام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خارجیوں کی سہولت کاری کے لیے 3 آپشن دے دیے۔ سہولت کاری کرنے والے خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائیں۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست کی طرف سے ایکشن کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان کی جو فوج کا جو لیگل پروسیس ہے دیٹ از ویری ڈیلیبریٹ اینڈ ویری جسٹ، کیونکہ اس میں بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ فوج میں جو سا ہے کسی کو شنوائی یا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ بذات خود اس بات کی گواہی ہے۔ اس کو تمام قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں، اپنے لیے سول وکیل کرنے کے حق حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بیانیہ ہوتا ہے کہ یہاں بس آرڈر دیا اور سزا دے دی، ایسے نہیں ہوتا۔
So that legal process is going on. All the requirements of procedure, process and justice has to be met. پاکستان کی فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹم ہے جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ ایلیگیشنز پہ کام نہیں کرتا, یہ فیکٹس پہ اور ایویڈنس پہ کام کرتا ہے. پاکستان کی فوج کا پروسیس ہے. تو وی آر ناٹ ورڈ اباؤٹ اینی ڈیلے بیکاز وی ہیو ٹو فلفل آل دی ریکوائرمنٹس آف جسٹس. پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مربوط اور اچھا ہے, محض الزامات پر کام نہیں کرتا. جن کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ سابق DGISI ہیں. ایک سوال کے جواب میں ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ احمد شریف چودھری نے کہا کہ تعلق کو ذاتی اور سیاسی بنا دے تو جواب دہی ہوگی. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں تاخیر کی پرواہ نہیں ہے, انصاف کے تقاضے ہر صورت پورے ہوں گے. رواں سال خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 10,115 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے, 917 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے مطابق 2025 میں دہشت گردی میں 516 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. شہداء میں پاک فوج کے 311, پولیس کے 73 جوان اور 130 شہری شامل. 2024 میں 769 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 577 شہادتیں ہوئیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا بانی پی ٹی آئی پر ہزاروں طالبان کو پاکستان لا کر بسانے کا الزام. سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے. 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں. برسوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے. وقت آ گیا ہے کہ افغان مہمان اپنے گھروں کو جائیں. دہشت گردی اور خون ریزی بند ہونی چاہیے. یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے ہیں اور قاتلوں کو پناہ میسر کرتے ہیں. ٹرمپ کا خواب چکنا چور, امن کا نوبل انعام وینزویلا کی ماریا کورینا لے گئیں. ماریا کورینا کو نوبل انعام وینزویلا کے عوام کے جمہوری حقوق کے فروغ اور آمریت سے جمہوریت کی منصفانہ منتقلی کی جدوجہد پر دیا گیا. آئرن لیڈی ماریا 2014 تک رکن پارلیمنٹ رہیں. 14 ماہ سے سامنے آئے بغیر سیاسی جدوجہد میں شامل رہیں. عالمی رہنماؤں کی ماریا کورینا کو مبارکباد. نوبل کمیٹی نے ثابت کر دیا ہے کہ سیاست کو امن پر ترجیح دیتے ہیں. صدر ٹرمپ کو نوبل انعام سے محروم رکھنے پر ترجمان وائٹ ہاؤس کا شدید رد عمل. کہا کہ صدر ٹرمپ امن معاہدے کرتے رہیں گے, جنگیں ختم کروائیں گے اور جانیں بچاتے رہیں گے. ٹرمپ نے امن کے لیے بہت کچھ کیا ہے, نہیں معلوم کہ وہ نوبل کے حقدار تھے یا نہیں. فیصلہ میرے بس میں نہیں تھا. روسی صدر پوٹن کا صدر ٹرمپ کو دلاسا. کہا کہ نوبل پرائز کے لیے مشرق وسطی میں امن ایک اچھی مثال تھی. اگر نوبل انہیں ملتا تو یہ کسی تاریخی واقعے سے کم نہ ہوتا. غزہ میں خوشیوں کے شادیانے, ملبے کے ڈھیر پر بچوں کا وائلن بجا کر خوشی کا اظہار. مصر میں بھی جشن منایا گیا. غزہ جنگ بندی معاہدے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا خیر مقدم. کہا کہ غزہ کی زمین فلسطینیوں کی ہے, اسرائیلی جارحیت نہیں چھین سکتی. فلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں کہ امریکی صدر اور دوسرے مذاکرات کاروں کی کوششوں کو سراہتے ہیں. حوثی رہنماؤں کا بھی غزہ جنگ کا خیر مقدم. غزہ میں جنگ بندی پر فلسطینی اور حماس خوش ہیں. ہر طرف جشن اور خوشیوں کا سما ہے. پاکستان میں ایک مذہبی جماعت کا احتجاج کیوں ہے؟ سوالات اٹھنے لگے. احتجاج کے نام پر سڑکوں کی بندی سے عوام خوار. عوام کا کہنا ہے کہ جب جنگ بندی سے سب مطمئن ہیں تو ایک مذہبی جماعت کو اب احتجاج کا خیال کیوں آیا؟ کی حکومت اور ریاست اس بات پہ بالکل کلیئر ہے کہ جمہوری روایات کے حوالے سے احتجاج کرنا کسی بھی سیاسی مذہبی حق ہے, مگر یہ حق چند ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آئین میں دیا گیا ہے. یہ حق بغیر انکنڈیشنل نہیں ہے. تو اس حق کو جو بھی استعمال کرے گا احتجاج کے, وہ چند
टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इस्तेमाल करेगा। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी, मस्जिद को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल जवाहर चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर फ़लस्तीन, हमास और तमाम स्टेक होल्डर्स खुश हैं तो किसी को क्या मसला है? गजा मसला हल होने पर एहतजाज की अब क्या ज़रूरत है? उसका मकसद कुछ और है। TLP एहतजाज नहीं, फसाद फैला रही है। जत्थों की सियासत के जत्थों से अपने मुतालबात मनवाने की पाकिस्तान में कोई इजाज़त अब नहीं है। 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को ज़ख्मी किया गया है। मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल। जुड़वा शहर सील हुए। इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक, मरी रोड बंद है। इंटरनेट सर्विसेज भी मअतल। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद है। GT रोड पर भी ट्रैफिक रोक दी गई है। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफज। जल्द से जुलूस, धरनों पर पाबंदी। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विसेज आर्जी तौर पर मअतल। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि फ़लस्तीन के लोग खुश हैं एग्रीमेंट से जी, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम खुश नहीं हैं। जो स्टेक होल्डर है वो खुश हैं। इसका मैं कुछ करता हूँ। कौमी असम्बली में इरकान का रास्ते बंद होने का शिकवा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि जंगबंदी मुआहदे से फ़लस्तीन के लोग खुश हैं। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं। रास्तों की बंदिश के मामले को देखता हूँ। स्पीकर अयाज सादिक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सेनेटर राना तनाउल्लाह की भी मुलाकात में शिरकत। मोहसिन नकवी ने अमन अमान की इक़दामात से कहा किया। अली अमीन भिंडापुर ने वज़ीर आला हाउस छोड़ दिया। ढेरे इस्माइल खान चले गए हैं। कहते हैं कि पार्टी बानी पीछे के फैसले पर मुत्तहिद है। इस्तीफा दे चुका हूं, अब बानी भी कहें तो फैसला वापस नहीं लूंगा। आम वर्कर की हैसियत से काम करूंगा। पीछे पार्लिमानी पार्टी के इजलास से 12 से ज्यादा अरकान गायब। 93 अरकान असम्बली में से सिर्फ 76 की शिरकत हुई। गैर हाजिर अरकान में सवाई कबीना के अरकान भी शामिल। मोहम्मद इशफाक, अफजाल फजल इलाही, आसिफ महसूद, शफी जान, ताज मोहम्मद, तारिक आर्यानी और दीगर शरीक न हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 अरकान पंजाब असम्बली ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं। शेख इम्तियाज, महमूद, अहमद भट्टी, मियां हमदुल करीम, चौधरी अवैस उमर भी इस्तीफे देने वालों में शामिल। सरदार मोहम्मद, सरफराज जोकर, वकास महमूद, फर्रुख जवेद, राना शहबाज भी इस्तीफे दे चुके। हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मौशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। सरमाकारों को साजगार माहौल देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से गुच्छो खिताब। कहा 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तानी मौशी शारियों को मसबत करार दिया। पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारों का खैर मकदम करते हैं। तवानाई, टैक्स समेत दीगर मौशी शोबों में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। सैलाब ज़ुद्दान की बहाली का चैलेंज दरपेश है।